والسلام حضور نبی مکرم شفیع معظم تاجدار ارض و عجم دستگیر جہاں و مثال زمان سید سروران حمید کسان قائد المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج جمعۃ المبارک میں ہم سب کو اللہ نے حاضری کا موقع عطا فرمایا۔ آج حسن اتفاق سے عیسوی کے حساب سے سال کا پہلا دن اور پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ 2021 کا آج پہلا دن ہے۔ ہماری زندگی بڑھ نہیں رہی بلکہ ہماری زندگی دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان کا اگر مہینہ گزرے، ہفتہ گزرے، سال گزرے تو اس کو اپنی پچھلی زندگی کا حساب کر کے اعداد و شمار کر کے سوچنا چاہیے کہ میں نے اس سال میں کتنی نیکی والے کام کیے اور کتنی برائیاں کی۔ اگر انسان تھوڑا سا وقت نکال کے اگر اپنا محاسبہ کرے تو یقیناً ہماری زندگی کا اکثر حصہ اللہ کی کما حق و فرما برداری میں نہیں گزرا ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں آج نیا عہد بھی کریں کہ ہماری سال ویسے تو اسلامی سال کا آغاز قمری یعنی چاند کے حساب سے ہوتا ہے اور پہلا مہینہ جو اسلامی سال کا ہوتا ہے وہ محرم الحرام اور آخری مہینہ ذی الحجۃ الحرام۔ لیکن عیسوی اعتبار سے جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر پر ختم ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے بھی کتاب اللہ کے اندر مہینوں کا ذکر کیا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس گنتی کو یاد رکھنا اور وقت کا تعین کا مختلف اوقات کا پتہ ہونا یہ بھی انسان پر لازم ہے، کیونکہ ہماری نمازوں کے اوقات، ہمارے حج کا فریضہ، روزوں کا فریضہ، زکوٰۃ کے اعتبار سے دیکھ لیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے معاملات جن کا تاریخوں کے ساتھ اور وقت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور اگر ہمیں اس کی معلومات نہ ہو تو پھر انسان اگر جس کام وقت میں وہ کام کرنا ہے وہ نہ کرے اور جس میں نہیں کرنا اس میں کرے تو اس کو ایک پریکٹس کرنے کا تو ثواب نہیں ملے گا، یعنی وہ صرف ایک اس کا پریکٹیکل ہی ہوگا، باقی کما حق و جو شریعت کو مطلوب ہے وہ اس کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کا علم بھی ہمیں سیکھنا چاہیے وقت کے بارے میں اور اپنے ایام مہینوں کے بارے میں۔ بہرحال آج چند باتیں بھی عرض کرنی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی یہ سورہ توبہ کی آیت مقدسہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک بھی مہینے کتنے ہیں؟ 12۔ اسنا 2 کو کہتے ہیں، عشرہ 10 کو کہتے ہیں،
شہر میں نے مہینہ ہوتا ہے ان اللہ اللہ کے نزدیک، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ کب سے ہے بھائی یہ مہینوں کی گنتی، دنوں کا حساب؟ یوم خلق السماوات والارض، یہ اس وقت سے ہے جب سے مالک نے آسمان اور زمین بنائے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ سال اور مہینے آج سے نہیں ہے، بلکہ جب مالک نے آسمان اور زمین بنائے اس وقت سے لے کر یہ مہینوں کا، سالوں کا سلسلہ چلتا آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسوی جو لکھتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس کی نسبت ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے کم و بیش 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام، یا 600 سال سے کچھ کم، 571 یا اس کے کم و بیش بنتے ہیں۔ برل 6 صدییں بیتنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام دنیا پر جلوہ فرما ہوئے۔ اس اعتبار سے دیکھیں 1400 سال یہ ہے اور 600 سال وہ، تو 2000 سال 20 ہو گیا، 2021 شروع ہو گیا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی ہجرت کے اعتبار سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہجری سال کا جو آغاز ہوتا ہے وہ 1400 کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 42 یہ ہجری ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، گنتی مہینوں کی 12 مہینے ہیں جس دن سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ اگر وقت کے اعتبار سے دیکھا جائے، ایک مطلقاً وقت کو دیکھا جائے تو اس کا کوئی گھڑی بھی جو ہے وہ منحوس نہیں اس کو کہہ سکتے۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ وقت بڑا منحوس ہے، دن بڑا منحوس ہے۔ یہ ہے کہ بعض اوقات میں کوئی کام کیا جائے تو وہ دوسرے وقت میں کرنے سے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن ایک وقت کے اعتبار سے جیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، لیکن ان میں مہینوں کے اعتبار سے دیکھ لیں، دنوں کے اعتبار سے دیکھ لیں، راتوں کے اعتبار سے دیکھ لیں، وقتوں کے اعتبار سے دیکھ لیں، تو بہت ساری اس کے بارے میں ہماری معلومات موجود ہے کہ بعض راتیں ایسی ہیں جو 1000 مہینوں سے افضل ہیں۔ بعض راتیں لیلۃ القدر 1000 شہر یعنی 1000 مہینوں سے افضل، کہوں بے 84 سال لگ بھگ بنتے ہیں۔ وہ ایک رات کی عبادت کرنا ایسا ہے جیسے 1000 مہینے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا۔ اور یہ بھی پیکیج، یہ سمجھو یا بینیفٹ جو ہے یہ رب نے محبوب کی امت کو عطا فرمایا ہے۔ یہ اور کسی کا خاصا نہیں ہے، یہ حضور کی امت کا ہے۔ وقت تھوڑا ہے اور ثواب زیادہ ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قوم کا حال یہ ہے، پہلی امتوں کا، کہ کسی نے صبح سے لے کر ظہر تک مزدوری کی، اس کو ثواب اتنا ہی ملا۔ کسی نے ظہر سے لے کے عصر تک مزدوری کی، اس کی محنت بھی زیادہ، وقت بھی زیادہ، اس حساب سے اس کو اجر مل گیا۔ لیکن ایک قوم ہے جس نے عصر سے لے کے مغرب تک وقت تھوڑا ہے، عمل بھی تھوڑا ہے، ثواب ڈبل ہے، ثواب بڑھ گیا اس کا، یعنی ڈبل اس کو مزدوری ملتی ہے۔ پہلوں کی محنت زیادہ، وقت زیادہ، ثواب کم، اور حضور کی امت کا خاصہ یہ ہے وقت تھوڑا ہے، ثواب زیادہ ہے۔ اور بلکہ اس مومن کی تو شان یہ ہے اگر ایک رات کو کھڑے ہو کے 2 نفل ادا کر لے تو فرمایا شب برات وہ رات ہے جس کو 400 سال کی عبادت سے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ تو عمل کرنے سے کیا نا، انسان کبھی غور تو کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں
اتنا بینیفٹ، اتنا نفع دنیا کے کسی نظام کے اندر نہیں ہے جتنا رب نے اپنی عبادت کے اندر رکھا ہے۔ نفع یار ابھی آپ بیٹھے ہیں مسجد کے اندر، آپ کی نیت کیا میں پورا سال نماز پڑھوں گا، نیت کر لیں، نیا سال شروع ہوا ہے، آج یہ چند نیتیں کرنی ہے کہ ہم زندگی کا یہ نہ سمجھیں کہ میری زندگی بڑھ رہی ہے، میرے سونے، میرے بھائی، میرے پیارے، تیری زندگی کا سال کم ہو گیا ہے، تو قبر کے نزدیک پہنچ رہا ہے، تو سمجھ رہا میری زندگی بڑھ رہی ہے؟ نہیں، تو موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، تجھے نیکی کرنے کا موقع کم تیرا ہوتا جا رہا ہے، تیری برائیوں کا جو ہے وہ زیادہ وقت گزر چکا ہے۔ ہمارے نئے سال کا آغاز تو یوں ہونا چاہیے کہ مالک کی بارگاہ میں جھک جائے، خالق سال گزر گیا ہے تو پھر زندگی دے دی ہے کہ ابھی تیرے لیے موقع ہے، لیکن بندہ تو رات 12 بجے نیند کی بھی پرواہ نہیں کرتا اور شراب رباب کی محفل سے جاتا ہے۔ یہی ہو رہا ہے نا، نئے سال کی خوشی ہو رہی ہے، گانے بج رہے ہیں، نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، شراب نوشی ہو رہی ہے، نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، لوگ فائرنگ کر رہے ہیں اور بندے بھی نہیں، بی بی ہیں۔ ابھی مجھے آج اطلاع ملی ہے، وہ نام نہیں لینا چاہتا، وہ شعبہ ہی ایسا ہے، رات کو اس نے فائرنگ کی ہے نئے سال کی خوشی میں، اسی وقت اس کی تصویر جو ہے ویڈیو وائرل ہوئی ہے، پولیس نے پکڑ لیا، مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ یہ حال ہماری قوم کا، نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، کرونا وائرس، کتنے لاکھ لوگ دنیا سے چلے گئے اور مالک کی بارگاہ میں جھکنا جانا چاہیے، یا اللہ یہ پورا سال بڑی آزمائشوں کا سال رہا ہے، بڑی معیشت کے اندر کمی رہی ہے، تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، معاف فرما دے۔ لیکن ہم اور اکڑ گئے اور بدماش بن گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اکڑو گے نا تو تباہ ہو جاؤ گے، اکڑو گے تو، اور یہ منہا اربعۃ حرم، فرمایا اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 12 مہینے میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے۔ دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین القیم، صراط مستقیم ہے، سیدھا دین ہے۔ اور رب جس کو سیدھا کہے اور ساری دنیا کے مسلمان مل کے کہے نہیں ہم نے ٹیڑھا چلنا ہے، چل رہے ہیں کہ نہیں؟ دین کیا کہتا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کیا کہتا ہے؟ صحابہ کی زندگیاں کیا کہتی ہیں؟ ان کا تو ایک دن بیتتا تھا تو ایک دن کا حساب، 2 دن بیتتے تھے 2 دن کا حساب، 1 سال بیتتا تھا 1 سال کا حساب، اور پیچھے سارا اعداد و شمار کر کے کہتے تھے بتاؤ اور آج تو نے کیا کیا نیکی کی ہے، اور ہمارا سال گزر گیا ہے، ہم مستی کر رہے ہیں، ہم جشن منا رہے ہیں، ہم جناب ڈانس کر رہے ہیں، ہم گلوکاری گانے سن رہے ہیں، اللہ کے عذاب کو قہر کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ ہماری معیشت میں برکت ہو سکتی ہے؟ اور ایک بندہ کو کرے تو چل بھائی تو سارا ٹبر ہی مل کے اس کام میں لگ رہے ہیں، کیوں بھائی؟ اللہ کہتا ہے دین القیم، وہ دین سیدھا ہے۔ اگر انسان نے سیدھا ہونا ہے نا تو مصطفیٰ کے دامن کو پکڑے گا، سادہ لفظوں میں یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، حضور کے دامن کو پکڑ لے گا تو اس کی دنیا بھی سیدھی ہو جائے، اس کی قبر حشر بھی سیدھی ہو جائے۔ اور جس نے مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑ دیا وہ دنیا میں ٹھوکریں کھاتا پھرے گا، دنیا میں ٹھوکریں کھاتا پھرے گا۔ بات کرنا بڑی آسان ہے لیکن عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ دین القیم، رب کہتا ہے ذالک دین القیم، اور یہ سیدھا دین ہے۔ پھر مصطفیٰ کریم کا دین، روزانہ نماز ہم پڑھتے ہیں، خوش نصیب پڑھتے ہیں، آج کتنے نمازی پڑھے تھے؟ کوئی روٹین تھی؟ سردی میں ویسے نمازی کم ہو جاتے ہیں، آج نیا سال شروع ہو رہا ہے تو آغاز ہونا چاہیے تھا نا، اللہ کی بارگاہ میں سورہ یاسین پڑھیں، کو ملک کے لیے دعا کریں، کو اپنے لیے دعا کریں، لیکن نمازیوں کی تعداد بڑھنی چاہیے تھی، جمعے کی تعداد بڑھ جاتی، لیکن ہم دین قیم پر نہیں چلتے۔ یبغون عوج،
یعنی جس میں ٹیڑھا پر تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں دین میں سختی نہیں ہے. رب کہتا ہے یہ دین سیدھا ہے، سیدھے چلتے جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے. اور اگر دین پر چلے نہ، دین قیم پر، سیدھے دین پر نہ چلے تو پھر پتہ جب الٹا ہوتا ہے نا تو پھر سوچتا، پھر کہتے ہیں مولوی صاحب کو دعا کرنا. کوئی میں ایک بندے سے لاہور ملنے کے لیے گیا، ایسے گئے تھے، اس کے گھر میں چلے گئے، وہ عزیز تھا کسی کا. وہ بیچارہ رونا شروع ہو گیا تھا. بہت پڑھا لکھا تھا، دنیا دار بھی تھا، پیسہ بھی تھا. خود میں نے اس کو دیکھا اور ترس آیا، قسم خدا، گھر بھی اچھا تھا. کیا دیکھا اس کو؟ وہ کہتا ہے میں کھانا بھی کھاتا ہوں، میرا حافظہ مجھے اتنا ہی نہیں پتہ لگتا کہ میں ابھی پہلے کھانا کھایا ہے، 2 منٹ بعد پھر میں طلب کرتا ہوں. میرے جو حص ہے نا، وہ جو حافظہ ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا ہے، میموری ختم ہو گئی ہے، نسیان کا مرض ہو گیا ہے، میں بھول جاتا ہوں. اب اندازہ کرو کہ جو بندہ اس کیفیت میں چلا جائے اور ہو وہ دنیا دار، دنیا کے مصیبتوں میں پھنسا ہو اور اللہ کے دین پر نہ چلتا ہو، اس کو کیسے سکون میسر آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. لیکن جو دین پہ چلنے والا ہے اس کو مزہ ہی آخری وقت پہ آتا ہے، اور دل سکون میں ہوتا ہے، وہ مطمئن ہوتا ہے. میں جب جوانی تھی اس وقت اگر اپنی جوانی کو سنبھالتا، مصطفیٰ کریم کی شریعت مطہرہ پر عمل کرتا اور اپنے سال کا انداز گانے باجے کے ساتھ نہیں، شراب کے ساتھ نہیں، ڈھول ڈمکے کے ساتھ نہیں، اپنی زندگی اور سال کا آغاز اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر کے جاتا، رب تیری معیشت میں برکت کر دیتا، تیری صحت میں برکت کر دیتا، تیرے گھر میں برکت کر دیتا. سبحان اللہ. لیکن ہے سونے تیری زندگی کا سال کم بھی ہو گیا ہے اور نیا سال اس کا چیلنج ہے. وہ کتنے لوگ تو کہتے ہیں دکان نہیں بند کرنی، رات 12 بجے تک کھلے رہیں گے، لیکن کرونا نے مہینے دکانیں بند کروا دی. شٹر ڈاؤن کرو، دکان میری ہے، میں پیسہ لگایا نہیں، شٹر بند کرو، ڈاؤن کرو اس کو. لیکن اگر ہم اللہ کی طرف سے آئے حی الصلاۃ، یہ شٹر میں نے ابھی ہر جمعے سے پہلے اعلان کرتا ہوں، یار آجو مسجد کے اندر. کتنے لوگ دکانیں بند کرتے ہیں، لیکن ڈنڈا ہے شٹر ڈاؤن کرو. اور جب مالک کی بارگاہ سے بھاگو گے تو تمہاری پوری دکانیں بھی بند کر دی جائیں گی. اور لیکن انسان پھر بھی برتنا سیکھے، اور یہ منہ اپنا پورا نہیں چھوڑ سکتا. جو وہ لڑکیاں ہماری، وہ بیٹیاں، بہنیں، بہو جو کہتی تھی نقاب لینے سے ہماری جناب سانس بند ہوتا ہے، آئی تو کسی ہسپتال میں چلے جائیں، بینک میں چلے جائیں، کہتے ہیں ماسک پہلے لے کے اور پھر اندر چلے جائیں، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور ڈاکٹر جو بڑے ہمیں دیتے ہیں نا دوائیں، ایسے وہ نفسیاتی مریض ہیں کہ کئی ڈاکٹروں نے 3 مہینے 4 مہینے تک اپنا کلینک بند کر دیا. مجھے بتاؤ اگر گھر میں مکفر رہو گے فرشتہ وہاں نہیں پہنچ آ سکتا. لیکن محمد عربی کے غلام کسی امام کو آپ نے دیکھا ہو کہ جس نے نماز پڑھانے کے لیے کہا نہیں میں مسجد میں نہیں آؤں گا کیونکہ کرونا آ گیا ہے، کہتا ہے کرونا آئے یا نہ آئے رب کی بندگی کریں گے. ارے تو آج سینیٹائزر تلاش کر رہا ہے، تو آج ماسک پہن رہا ہے، لیکن تو وضو نہیں کرتا. میری نظر میں کوئی بھی ایسا طالب علم میں نے اسٹوڈنٹ نہیں دیکھا کہ جس کو کرونا لگا ہو. ہزاروں بچوں کے ساتھ ہمارا بھی واسطہ ہے، مدارس کے ساتھ، ہزاروں لاکھوں طلباء کے ساتھ. ہاں کوئی بڑھاپا ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی اس طرح، وضو کرو گے رب آدھی پریشانیاں دور کر دیتا ہے. وہ بات عرض کر رہا تھا نا اس بندے کی، اس کا حافظہ چلا گیا، نسیان ہو گیا اور بیچارہ رو رہا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے. کہتے ہیں پھر پچھتانے کا کیا فائدہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، لیکن میں نے کیا کوئی تبدیلی آئی ہے؟ تبدیلی کوئی ایسا شورلی نہیں کہ نکال کیسے اڑا دے کے تبدیلی آ جائے گی. اگر 6 فٹ جسم پر 5 فٹ جسم پر تبدیلی نافذ نہ کر سکا تو معاشرے میں خاک تبدیلی کرے گا؟ ایک جنرل سوال ہے. جب تک تبدیلی نہیں آئے گی، حضرت عمر بن عبد العزیز یہ وہ خلیفہ وقت تھے جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے.
جن کو عمرے ثانی کہا جاتا ہے. اب بہت رئیس تھے جو ایک دفعہ لباس پہنتے دوبارہ نہیں استعمال کرتے تھے. شہزادے تھے, حاکم بنے. تبدیلی کیسے آتی ہے؟ ابھی گھر داخل نہیں ہوئے تھے تو آدھا دین نافذ ہو چکا تھا. آدھا دین ابھی گھر نہیں آئے حاکم بن کے, لیکن گھر آنے سے پہلے صبح ہونے سے پہلے آدھا دین نافذ ہو چکا تھا. وجہ کیا تھی؟ جب آپ نکلے نا تو بادشاہ کا جو پروٹوکول ہوتا ہے تو سواریاں آگے پیچھے جناب گاڑیاں, اس وقت کا ماحول تھا. تو آپ نے فرمایا بھئی یہ کدھر؟ کہنے لگے جی حضور یہ آپ کی حفاظت کے لیے, پروٹوکول کے لیے, آپ کی عزت افزائی کے لیے. فرمایا نہیں, یہ ملک کا پیسہ ہے, واپس کرو ان کو مال غنیمت میں سب. اب کیا ہوا جب وہ حاکم بنے, اب ان ایک دن آپ گھر گئے تو اپنی بیٹی کے پاس سے گزرے تو وہ پیاز کی بو ان کے منہ سے آئی. تو اپنی بیگم سے کہنے لگے کیا بچیوں کو مسواک کرنا نہیں سکھاتی, ان کے منہ سے بو آ رہی ہے. سنت پر عمل کرنے والے تھے. تو بیوی نے کہا کہ حضور منہ سے بو تو آئے گی نا, کیونکہ کئی دن ہو گیا تیری بچی جو ہے نا پیاز سے روٹی کھاتی ہے. وقت کا حاکم ہو اور بیٹی پیاز سے روٹی کھائے اور کئی دنوں اور ہفتوں سے وہ پیاز کھانے کی وجہ سے اس کے منہ سے بھی وہ پیاز کی سمیل آئے, تو یہ کون ہوتا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز ہوتا ہے. لوگ زکات اور صدقہ لے کے نکلتے ہیں لیکن وہ قبول کرنے والا نہیں. لیکن کب ہوتا ہے؟ جب اپنے جسم پر محمد عربی کا دین نافذ کیا جائے. افسوس یہی ہے, مولوی ممبر پہ بیعت میں بات کرتے ہیں, حکمران اپنے حوصوں میں بیعت کی بات کرتے ہیں. اس غریب کی کون سنے گا؟ نہ غریب کو اپنے اوپر ترس ہے, نہ کسی حاکم وقت کو اپنے اوپر ترس ہے. میرے بھائی, نئے سال کا آغاز ہو رہا تھا, ہماری زندگی کا نیا دن چڑھا ہے, نیا سال چڑھا ہے. نیت کریں آج. میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کے اندر دین القیم, دین کیا ہے؟ سیدھا دین ہے. اور یہ دین تو اتنا پیارا دین ہے, ابھی تو نے نیکی کی نہیں, ابھی مسجد میں بیٹھا ہے, ابھی سال ہوا نہیں, ہو سکتا ہے تجھے فروری نصیب نہ ہو سکتا ہے تجھے دوسرا دن مہینے کا سال کا نصیب نہ ہو, اس سے پہلے موت آ جائے. اسلام کہتا ہے تو آج بیٹھ کے نیت کر لینا, میں سارا سال ہی نمازوں پڑھوں گا, آج ہی تیرے کھاتے میں پورے سال کی نمازوں کا ثواب لکھ دیا جائے. جسے پاک میں آتا ہے جب بندہ نیت کرتا ہے, ابھی دل میں نیت کرتا ہے ایک نیکی. کتنی نیکی ہے؟ بندہ گھر میں بیٹھا ہو, دکان ابھی نہ کھولی ہو, کوئی ایسا ہے جو پرافٹ دکان میں آ جائے, محنت کرے گا. لیکن تو گھر سے چلا ہے, رات کو سویا ہے, میں کدھر سے بات کروں؟ اسلام تیری عظمت کو سلام, تو دین قیم ہے, صراط مستقیم ہے. رب کا نظام کیا کہتا ہے, مصطفیٰ کا فرمان کیا چاہتا ہے؟ اے میرے بندے, تو گھر میں بستر پر بیٹھ کر اگر نیکی کی نیت کرتا ہے, ایک نیکی کر لے گا 10 نیکییں, رب چاہے تو جتنا چاہے بڑھا دے. تو حضور کے صدقے کرم کتنا ہوتا ہے. نہ بندہ برائی کی نیت کرتا ہے تو گناہ نہیں لکھا جاتا. اب تک نہیں لکھا جاتا جب تک بندہ کر نہیں لیتا. ادھر کام کرنے کی ابھی نیت کی ہے, ثواب مل گیا, کرے گا تو 10 گنا, اور ادھر برائی کرنے کی نیت کیا, گناہ نہیں. گناہ ابھی نہیں ہے, گناہ کر بھی لیا, کاؤنٹنگ ہو جائے گی. رب فرماتا ٹھہر جا, ابھی میرا بندہ ہو سکتا ہے توبہ کر لے, اس کا سال بیت گیا, ہو سکتا ہے یہ شرمندہ ہو جائے, ہو سکتا ہے اس کی آنکھوں سے ایک ندامت کا آنسو بہہ جائے, ہو سکتا ہے میری بارگاہ میں سجدہ ریزی کر لے. سال پورے گناہ کرتے رہا, پھر بھی رب فرشتوں کو فرماتا ہے فرشتوں رک جاؤ, ہو سکتا ہے میرا بندہ بھی پلٹ کے آ جائے. پھر بینیفٹ کیا ہے؟ قرآن کی نص سے ثابت کرتا ہوں, میرے رب کا فرمان یہ ہے, کر لیا, گناہ بھی کر لیا, برائیاں بھی کر لی, 10 سال 20 سال 50 سال بربادی کرتا رہا, لیکن اب کیا ہے, سچے دل سے طائب ہو جاتا ہے. رب فرشتوں کو کہتا ہے نہیں, اس کو معافی نہ کر دو, اس نے جتنی برائیاں کی ہیں ان برائیوں کو بھی نیکیوں میں کنورٹ کر دو, پلس کر دو. کوئی ہے اتنا باری بڑھیا کہ
ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی کہا اگر 2 کروڑ کا نقصان ہوا ہے نا تو تجھے ڈبل دے دیا جائے گا، 4 کروڑ دے دیا جائے گا۔ یہ دنیا کا کوئی نظام ایسا نہیں کہ مارکیٹ تباہ ہو جائے، دکان لٹ جائے تو ڈبل ملے۔ یہ رب کا ہی نظام ہے کہ ابھی نیت کی ہے تو نیکی کر لو گے تو 10 گنا، اگر اس میں بھی زیادہ اخلاص ہو جائے گا رب کتنا عطا کرے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم سوچ بھی دیکھو ذہن بنے ہیں۔ پھر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی بچت، مسلمان کی کامیابی دین قیم پر ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک الدین القیم، یہ دین سیدھا دین ہے، اور جس نے اپنی زندگی سنوارنی ہے، گھر سنوارنا ہے، اولاد سنوارنی ہے، وہ دین پہ چلتا جائے گا۔ رب کسی دیندار کو بھوکا، بلکہ رب کا وعدہ ہے ما دابت، فرمایا دنیا پہ زمین پہ کوئی ایسا رہنے والا نہیں جس کا رزق کا ذمہ رب نے رکھا۔